تاکہ بھر لیں گے. قل آپ فرمائیے کہیے اللہم مالک الملک، اے اللہ جو بادشاہ ہے، مالک ہے ملک کا، مالک ہے سلطنت کا. یہ اللہم جو ہے نا، یہ بصرہ اور کوفہ کے نحات کے درمیان بحث ہوئی ہے نحوی بحث، اس کا کیا ذکر کرنا ہے، لیکن یہ دونوں سکول آف تھاٹ تھے، بصرہ کے الگ اور کوفہ کے الگ. اور زبانوں میں جیسے مکتبے قائم ہو گئے، جیسے کہتے ہیں کہ دلی والوں کا مکتبہ فکر اردو میں یہ لفظ وہاں ایسے بولتے ہیں اور لکھنؤ والے ایسے بولتے ہیں، اور ان کے یہاں یہ مذکر بولا جاتا ہے اور ان کے یہاں مؤنث بولا جاتا ہے. اسی طرح کوفہ اور بصرہ یہ دونوں سکول آف تھاٹس تھے نحو کے بارے میں، اور دونوں میں نحوی بڑے بڑے امام تھے، خلیل، سبویہ. اور یہ بصرہ کے جتنے نحوی تھے یہ کہتے ہیں کہ اللہم کا مطلب ہے یا اللہ، اے اللہ. پوری آیت دیکھیے کہ انسان کیا کہتا ہے، اللہم مالک الملک، اے اللہ جو مالک ہے، بادشاہ ہے، کس چیز کا؟ الملک، سلطنت کا. یہ تیسری بار یہاں توحید کا ذکر آ رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سلطنت اور حکومت در حقیقت اللہ کی ہے. تو تل ملک کا، اور آپ حکمرانی کو دیتے ہیں، ملک کو دیتے ہیں، سلطنت کو دیتے ہیں. من یشاء جس کو آپ من تشاء جس کو آپ چاہیں، وتنزع الملک اور آپ چھین لیتے ہیں حکومت کو، ممن تشاء جس سے آپ چاہیں، جس سے آپ چاہیں حکومت اسے دے دیں، اور جس سے آپ چاہیں حکومت آپ چھین لیں. یہ آپ کے اختیارات ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کی مشیت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. مرضی بھی نہیں بلکہ مشیت. یہ آیت تکوینیات کے بارے میں ہے، تشریعات کے بارے میں نہیں. تکوینیات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو نظام چل رہا ہے نا، اس کے مطابق ہے کہ خدا جس کو چاہے حکومت دے اور جس کو چاہے چھین لے. اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ نے جس کو حکومت دے دی ہے تو کوئی خدا کی نظر میں بڑا مقرب ہو گیا ہے، اور جس سے حکومت چھین لیا ہے تو اس پہ کوئی سزا نافذ ہو گئی. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اللہ کا جو اس کائنات کی مصلحتیں ہیں، ان مصلحتوں کے حساب سے کہا گیا ہے کہ اللہ آپ کی طاقت اتنی، اصل میں زور اللہ کی طاقت پر، قدرت پر، اللہ کا ہر چیز کے مالک ہونے پر ہے، اس پہ نہیں ہے کہ کس کو حکومت ملی اور کس سے چھن گئی. کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر نمرود حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں فرعون حکومتیں تو انہیں ملی ہوئی تھیں، پھر وہاں آدمی کیا جواب دے. اس لیے اس سے تعلق نہیں کہ کسی کو حکومت مل گئی ہے تو اللہ کی نظر میں عزت والا ہو گیا ہے. یہ حکومتیں اور اختیارات اور عہدے یہ عزت تو کیا دیں گے، حقیقت میں آدمی کو سمجھ ہو، قریب نہ جائے ان چیزوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے بالکل آغاز میں، اور کہا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہ تم مدینہ منورہ کے قاضی بن جاؤ، اور فرمایا اپنے والد کے فیصلوں سے سب سے زیادہ تمہیں ہی خبر ہے، تم باخبر ہو، تو بھتیجے میں تمہیں یہاں کا قاضی بنا رہا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم امیر المومنین میں قاضی نہیں بنوں. خدا کی قسم جب کھا لی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اللہ کی قسم کھاتے، انہوں نے کہا اللہ ہی کی قسم کھاتا ہوں، یہ بات میرے بس کی نہیں ہے، میں بالکل قاضی کا عہدہ نہیں لوں گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا پھر دوسری قسم اس پہ بھی کھاؤ کہ باہر جا کر کسی کو بتاؤ گے نہیں. اور فرمایا اگر تم کسی کو کہہ دو گے تو لوگ تو تمہاری طرح قسمیں کھانے لگیں گے، یہ حکومت کیسے چلے گی. اور انہوں نے قسم کھائی کہ آپ کی زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤں. اور پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں نے تو حضرت کے یہاں قسم کھا لی تھی کہ میں قطعاً یہ نہیں کروں گا. یہ ذمہ داری کی چیزیں، اس لیے یہاں پر فرمایا ہے جو کہ قل اللہم مالک الملک، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسے حکومت ملی ہے اس کے لیے کوئی بہت عزت کے سامان ہو گئے. بس اللہ کی اپنی مصلحتیں، وہ تو عزت من تشاء، اور اللہ جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. اور عزت کا سب سے بڑا معیار اللہ کے ہاں وہ نبوت ہے. سب سے زیادہ عزت وہ ہے جو اللہ دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد نبوت سے جتنا کم ہوتا جاتا ہے اتنا.
نبوت سے کم قاضی کا ہونا ہے، خلیفہ وقت کا ہونا ہے، جو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو وہ قاضی ہے جو شریعت کو نافذ کر دے، اور اس سے بھی کم وہ پھر مفتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اختیار نہیں ہوتے اور وہ بتا دیتا ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے، اور اگر اختیار ہو تو نافذ کرے نا، اختیارات تو ہوتے نہیں، اور اس سے بھی کم پھر وہ علم ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کسی کو سکھا دے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو یہ عزت کا معیار نبوت اور اس کے علوم ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو تو چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ خیر تیرے ہی ہاتھ میں، اللہ خیر کا مالک تو ہے۔ اچھا ہوا کیا پھر؟ آدمی نے تو کہہ دیا، اس نے کہا اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے ملک کے سلطنتوں کے مالک، تو جس کو چاہے ملک دے، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے۔ پھر آگے کہنا کیا ہے وہ تو بات کرے نا، وہ بات نہیں بتائی، اس لیے آگے دیکھیے یہ جو بیدک الخیر ہے نا، اس پر غور کیجئے ذرا کہ اللہ آپ کے ہاتھ میں، اب ہاتھ سے مراد دونوں لیے گئے ہیں۔ مفسرین میں سے ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یوں کہو کہ اللہ آپ کے ہاتھ میں، اب اللہ کا ہاتھ کیا ہے کچھ پتا نہیں، بس ایسے ہی جیسے اللہ نے کہہ دیا۔ اور کچھ نے ترجمہ کیا ہے اللہ آپ کے قبضے میں، وہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد کسی چیز کا قبضہ، کسی چیز پہ تسلط، کسی چیز پہ حکمرانی، کسی چیز پہ غلبہ، کسی چیز پہ طاقت، یہ ہیں سارے اس کے معنی۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ خیر آپ کے ہاتھ میں ہے، یعنی آپ مالک ہیں خیر کے۔ اچھا صاحب ذرا اس سے پہلے اور اس کی بعد والی آیت پہ دیکھو،